وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ اس سے بلند آواز میں اور سے آواز آ جائے عزادارہ نے سید الشہداء ابا عبداللہ حسین ابن علی 2000 نے سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب صلوات اللہ مسلین اشرۂ محرم 1444 ہجری بمطابق 2022 جس قوم کو جس چیز کا اور جس مہینے کا بڑے عرصے سے بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار تھا، بالآخر وہ مہینہ، وہ سعادت، وہ کامیابی، وہ نیکی پہنچ گئی اور اس سے آپ نے ملاقات کی۔ اس بابت خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس مالک نے ہمیں زندگی بخشی، حیات عطا کی، ہم ایک مرتبہ پھر فرش اعضاء میں تشریف فرما ہو کر کے سیدہ زہرا کو اور زمانے کے مظلوم امام کو ان کے جد مظلوم امام کا پرسہ دے رہے ہیں۔ یہ خداوند متعال کی توفیق ہے جو ہر انسان کو، ہر بشر کو نصیب نہیں ہے۔ میں چند آرائز پیش کرنے سے پہلے جس نقطے کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو مفضول کروانا چاہوں گا وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم آپ کے درمیان چند دن حائل رہیں گے، وہ بھی علماء کی، بزرگان کی، صاحبان کی اجازت سے، اور آپ کی محبتیں ہمارے شامل حال ہمیشہ رہی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ محبتیں انشاءاللہ آپ کی ہمارے ساتھ اور ہماری آپ کے ساتھ خداوند عالم دوبالا فرمائے۔ اذان گرامی قدر، جس مہینے کا بڑی بے چینی کے ساتھ میں اور آپ کو انتظار تھا، آن مہینہ فرا رسید ہے، وہ پہنچ گیا۔ اب جو میں اور آپ سال کے 11 مہینے جس چیز کا انتظار کر رہے تھے، وہ انتظار کیسا انتظار تھا؟ وہ کس طرح کا انتظار تھا؟ آیا ہمارا انتظار یعقوبی تھا کہ جو اپنے زمانے کی حجت میں انتظار کر رہے تھے؟ میں اور آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے، جس چیز کا ہمیں انتظار تھا، ہم چاہ رہے تھے کہ محرم آئے، فرش اعضاء بچھے گی، ہم فرش اعضاء میں جائیں گے اور امام زمانہ کو ان کے جد کا پرسہ دیں گے۔ یہ جو ہم سوچ کے بیٹھے تھے جس انتظار کے بارے میں، اور وہ انتظار کے لمحات ختم ہو گئے، بالآخر ہم وہاں تک پہنچ گئے۔ یہ جو انتظار تھا، یہ کیسا انتظار تھا؟ آیا اس انتظار سے مراد رسومات ہیں جو میں اور آپ انجام دیتے ہیں ہر سال محرم کے آتے ہی؟ ایسے انتظار سے مراد یہ تھا کہ جب محرم آئے گا تو ہم اپنے پرانے ملبوسات اتاریں گے اور کالے ملبوسات زیب تن کریں گے، اور پھر یا حسین کی صدائیں دیتے ہوئے گلیوں میں، کوچوں میں اور امام بارگاہوں میں آئیں گے
آیا ہمارا انتظار یہ تھا کہ محرم آ جائے گا تو ہم تبرک کا اچھے انداز سے اہتمام کریں گے؟ میں اور آپ کو سوچنا پڑے گا، یہ لمحہ لمحہ یہ فکر ہے کہ میں اور آپ کا انتظار کیسا انتظار تھا، اور آیا ہم جس چیز کا انتظار کر رہے تھے وہ ہم کر رہے ہیں، محرم میں انجام دے رہے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، آیا محرم کا فلسفہ، محرم کا ہدف یہ ہے کہ ہم اپنے کپڑے بدلیں اور نئے کپڑے پہنیں؟ ہم محرم میں مختلف ڈشز، 12 کھانوں کے ڈشز تیار کریں، 72 کھانوں کی ڈشیں آمادہ کریں؟ آیا انتظار محرم کا فلسفہ یہ ہے؟ آیا محرم کا ہدف یہ ہے؟ محرم کا مقصد یہ ہے؟ یا وہ رسومات جو میرے جامعہ میں، میری سوسائٹی میں محرم کے حوالے سے انجام دی جاتی ہیں، مہندی لگانے کا سلسلہ جو ہے، یا دیگر بہت ساری باتیں جو شاید میں یہاں سے کہہ نہیں سکتا یا مجھے یاد نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، آیا یہ ہے محرم، فلسفہ محرم، مقصد محرم؟ ناظرین گرامی قدر، جس چیز کے لیے حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ چھوڑا، وطن چھوڑنا بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے۔ حسین ابن علی نے آج کے اس مہینے میں جس مقصد کے لیے اپنا وطن چھوڑا، اپنے جد کا قبر چھوڑا، اپنی پرانی ساری نشانیاں، اپنی پرانی ساری یادیں جو بچپن میں امام حسین علیہ السلام کی تھیں، جو آپ علیہ السلام سے جڑی ہوئی تھیں، اپنی ماں کا قبر چھوڑ کے حسین چلے، تو آیا اس لیے گئے تھے کہ میں وہاں جا کے شہید ہو جاؤں گا اور میرے عزادار، میرے چاہنے والے اپنے کپڑے بدلیں گے، محرم آئے گا تو کالے کپڑے پہنیں گے، تبرکات کا اہتمام ہوگا، وہ جو چند آدھ رسومات انجام دینے ہوں گے وہ انجام دیں گے؟ ناظرین گرامی قدر، حسین ابن علی کے خروج کا مقصد ابراہیمی مقصد تھا، حسین ابن علی کے خروج کا مقصد موسوی مقصد تھا، حسین کے خروج کا مقصد عیسوی مقصد تھا، حسین کے خروج کا مقصد محمدی مقصد تھا۔ میں یوں کہوں، حسین ابن علی کے خروج کا مقصد تمام انبیاء کی بعثتوں کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ جو چند آدھ دن میں آپ کے درمیان گزاروں گا، آپ کی صحبت میں، آپ کی محبت میں، آپ کی زیارت میں، ان دنوں میں جو میرا عنوان رہے گا، انبیاء کی بعثتوں سے ظہور تلک کا سفر، اس عنوان پر مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد آپ جانیں سرکار سید شہداء ابا عبداللہ الحسین جانیں آپ کا اجر، ہم کون ہیں جو آپ کے اجر کو تعین کریں، آپ جانیں حسین کی ماں جانیں۔ اذان گرامی قدر، آپ کے اذہان عالیہ کی نظر ہم نے قرآن مجید کی ایک مختصر آیت کی تلاوت کرنے کے ذریعے سے کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیہ مجیدہ میں عالم انسانیت سے مخاطب ہو کر محمد کو وسیلہ بنا کر ارشاد فرما رہا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، بے شک ہم نے مبعوث کیا ہر امت میں ایک رسول کو۔ میرا عنوان ذہن میں رہے گا، اسی حوالے سے آپ کو لے کے جاؤں گا ان چند آدھ دنوں کے اندر۔ بے شک ہم نے مبعوث کیا ہر امت میں رسولاً، ایک رسول کو۔ اس رسول کا کیا کارنامہ ہے؟ کیوں اللہ نے اس رسول کو ہر امت میں مبعوث کیا؟ ان اعبدوا اللہ، اس رسول کا پہلا کارنامہ، پہلا کام اللہ کی بندگی کروانا ہے۔ واجتنبوا الطاغوت، باطل خداؤں کی نفی اور خداوند یکتا کی وحدانیت کا اقرار کروانا اس رسول کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ یہ نبی، ایک نبی، کل انبیاء 1,24,000 انبیاء اگر اپنی رسالتوں پر مبعوث ہوئے ہیں
تو ان کی رسالتوں میں مبعوث ہونے کا سب سے بڑا اور اولین مقصد و ہدف توحید کا پرچار ہے، وحدانیت کو پوری جہان میں، جس طرح خود وحدانیت میں عمومیت ہے، اس رسول کا کارنامہ یہ رہے گا، اس معاشرے میں، اس جامعہ میں یہ رسول وحدانیت کو عام کرے گا۔ جس طرح اس وحدانیت میں عمومیت ہے اور اس عمومیت کو عملی کرنا اس رسول کا کارنامہ ہے، اس رسول کا کام ہے۔ اذان گرامی قدر، انبیاء کی بعثتیں رمز ادیان الہیہ ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کی بعثتیں، انبیاء کی بعثتیں آغاز اصول و احکام ادیان آسمانیہ ہے۔ میرے فکرے ضائع جانے نہ پائے، انبیاء کرام کی ان بعثتوں کا 1,23,000 تمام انبیاء کی بعثتوں کے حوالے سے میں نے مختصر اشارہ کیا۔ ادیان الہیہ کا رمز، یہ پاسورڈ لگائیں گے اس بعثت کا تو تمام انبیاء کی بعثتیں کھل جائیں گی۔ یہ رمز ہے، آغاز اصول۔ ادیان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اصول، ایک فروع۔ انبیاء کی بعثتیں آغاز اصول و آغاز احکام ادیان، تمام ادیان آسمانیہ ہے۔ اللہ کی جتنی بھی ادیان آسمانیہ ہیں، ادیان الہیہ ہیں، ان کے اصولوں اور احکام کے آغاز کو انبیاء کی بعثتیں کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ اور ان 1,23,999 انبیاء کی بعثتوں کے نچوڑ اور ماحصل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کہا جاتا ہے۔ اگر رسول گرامی اسلام ہجرت سے 13 سال قبل مبعوث بار رسالت ہوئے ہیں تو انبیاء کی بعثتوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہوا ہے۔ انبیاء کی بعثتوں کے نچوڑ کو، خلاصے کو نبی مکرم اسلام کی بعثت کہا جاتا ہے۔ بعثت بہت عظیم دن ہے۔ رہبر مسلمین جہان حضرت آیت اللہ سید علی حسینی خامنہ صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ فرماتے ہیں بعثت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدالت خواہان، انصاف کے طالبان کی سب سے بڑی عید ہے۔ جو لوگ انسانیت میں عدالت کو چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں، طالبان انصاف ہیں، طالبان عدالت ہیں، ان طالبان عدالت و انصاف کی سب سے بڑی عید کو بعثت نبی مکرم اسلام کہا جاتا ہے۔ اور انبیاء مبعوث برسالت ہوئے ہیں بہت سارے اہداف کے ساتھ، بہت سارے اہداف۔ آئندہ کی مجالس میں انشاءاللہ اہداف کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو لے جانے کی کوشش کروں گا۔ اذان گرامی قدر، اب یہاں تک آپ کو تمہیدی گفتگو میں لے کے آیا، اصل بات میں وارد ہونے کے لیے اگر آپ سننا چاہتے ہیں کہ اور صلوات بھیجیں بلند آواز میں۔ یہ موضوع ایک عنوان اٹھانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں خلط کیا جاتا ہے۔ معراج اور بعثت میں تفریق نہیں ہے۔ اکثر ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں معراج کو بعثت لیتے ہیں، بعثت کو معراج لیتے ہیں، اگرچہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ معراج الگ ہے، بعثت الگ ہے۔ شاید کسی کے پاس یہ دو چیزیں ایک ہوں، لیکن ہمارے پاس یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس کا خیال رکھیے گا، بعثت الگ ہے، معراج الگ ہے۔
بعثت النبی، ہجرت سے 13 سال قبل رسول مبعوث برسالت نبی مکرم اسلام. بعثت النبی یعنی اعلان رسالت، بات آئے گی میرے بیان میں. 13 سال قبل ہجرت سے آپ مبعوث بر رسالت ہوئے. تو پھر جب آپ مبعوث بر رسالت ہوئے تو کیا ہوا؟ انتہائی توجہ چاہوں گا ان فکروں کے اوپر. 27 رجب المرجب کو قلب مطہر پیغمبر اعظم گران بہاترین امانت الہیہ کا مخزن قرار پایا. روز بعثت، بعثت دن ہوا کیا؟ مصطفیٰ کا دل، قلب مطہر مصطفیٰ گران بہاترین مہنگی ترین امانت الہیہ کا مخزن اور جگہ و محل قرار پایا. یعنی وحی الہیہ کا، وحی الہیہ کا مخزن 27 رجب روز بعثت. اور پورے عالم وجود کی سب سے بڑی ذمہ داری، انتہائی توجہ رہیں، بعثت میں ہوا کیا؟ پورے عالم وجود، پورے عالم امکان کی سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرتوان کاندھوں پر عائد کر دی. اتنی عظیم تھی یہ ذمہ داری، اس قدر سنگین تھی کہ خدا نے قرآن مجید میں کہا کہ یہ کس قدر سنگین ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو اونچی موٹی ہٹی کٹی پہاڑوں پر نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو پھر وہ پہاڑ اللہ کی خشیت میں، خوف الہی میں ریزہ ریزہ ہو جاتا. بعثت کے دن مصطفیٰ کے قلب نے، پرتوان کاندھوں نے اس عظیم ذمہ داری کو اپنے دوش پر حمل کیا جسے پہاڑیں برداشت نہیں کر سکتی تھیں، پہاڑیں اٹھا نہیں سکتی تھی. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے مصطفیٰ کا قلب اس قدر پرتوان ہے، اس قدر طاقتور ہے کہ وہ ذمہ داری جس کو تحمل کرنے کے لیے پہاڑوں نے انکار کیا، مصطفیٰ کے قلب نے اس ذمہ داری کو قبول کیا ہے. روز بعثت النبی آپ کی ذات کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی نسبت بہت سنگین تھی. ظاہر ہے کلام الہیہ کو حمل کرنا، جان گرامی کرنا، قرآن مجید کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے. اگرچہ آپ کی ذات کے متعلق یہ ذمہ داری بہت سنگین تھی، بہت مشکل تھی، اما بعثت النبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور عالم انسانیت کی نسبت خداوند متعال کا ایک نایاب تحفہ ہے. مصطفیٰ کے متعلق سنگین ہے. ہر کوئی اگر مصطفیٰ کی جگہ میں کوئی اور ہوتا یہ ذمہ داری قبول نہیں کر سکتا تھا، بہت سنگین ہے. اما آپ کی امت کے نسبت ایک نایاب، میرے لفظ پر غور کریں گے، نایاب تحفہ ہے خداوند متعال کا. ایک تحفہ ہوتا ہے کمیاب، بہت کم ملتا ہے، یہ نایاب ہے، بار بار نہیں ملے گا یہ تحفہ آپ کو. ایک مرتبہ مصطفیٰ کے صدقے سے مصطفیٰ کی بعثت کو اللہ نے آپ کے لیے ہدیہ کر دیا. یہ اللہ کا نایاب تحفہ ہے. اب ایک منٹ کے لیے لفظ مبعث پر
آپ کے اذان عالیہ کو متوجہ کرنا چاہوں گا، صلوات بھیجیں گے محمد وآل محمد۔ اذان گرامی قدر انتہائی توجہ رہے، مبعث کا کیا معنی ہے؟ بعثت، عید مبعث کہتے ہو نا بھائی، سب سے بڑی عید ہے۔ ہاں، عید مبعث سب سے بڑی عید ہے، عیدوں کی عید کو مبعث کہا جاتا ہے۔ وجہ تخلیق اعیاد اسلامیہ کو مبعث کہا جاتا ہے۔ اگر عید مبعث نہ ہوتی تو عید قربان نہیں ہوتی، عید الفطر نہیں ہوتی، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی اعیاد اسلام کے اندر ہیں، کوئی عید نہیں ہوتی، اس لیے کہ دین نہیں ہوتا۔ مبعث آغاز دین مبین اسلام، رسول اللہ مبعوث برسالت ہوئے اور یہاں سے دین مبین اسلام کا آغاز ہوا۔ عید مبعث آپ سب ذہن میں رکھیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں خلط کرتے ہیں یا قاطی کیا جاتا ہے ہمارے پاکستان میں، بر صغیر میں مبعث اور معراج کو بڑا فرق ہے۔ مبعث بہت بڑی عید ہے، تمام عیدوں کی عید ہے۔ اگر یہ عید ہے تو ساری عیدیں ہیں، یہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی عید نہیں ہے۔ ظاہر اسلام نہیں، رسول مبعوث پر رسالت نہیں ہوں گے، اسلام نہیں پہنچے گا، اسلام نہیں پہنچے گا تو اسلام کے آیات کہاں سے ہوں گے؟ کوئی عید نہیں ہوگا۔ تمام عیدوں کی عید مبعث عید ہے۔ مبعث کا لغوی معنی ہے ابھارنا۔ یہ لفظ بارہا سنا ہے، رسول مبعوث برسالت ہوئے، یعنی کیا؟ خداوند متعال نے رسول اللہ کو ابھارا۔ کیوں؟ مصطفیٰ کو خداوند متعال نے کیوں مبعوث کیا، کیوں ابھارا؟ روز مبعث خداوند متعال نے مصطفیٰ کو اس لیے ابھارا، اس لیے مبعوث کیا تاکہ یہ مصطفیٰ پوری عالم انسانیت کو ظلمتوں اور تاریکیوں سے ابھار سکے، ظلمتوں سے باہر نکال سکے۔ یہ جو خواب غفلت میں عالم انسانیت سو گئی تھی، اس عالم انسانیت کو خواب غفلت سے بیدار کرنے اور انہیں پروردگار کی جانب ابھارنے کے لیے مصطفیٰ مبعوث برسالت ہو گئے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو ابھارا تاکہ مصطفیٰ انسانیت کو اللہ کی طرف ابھار سکے، مبعوث برسالت ہو گئے۔ صلوات بھیجیں گے محمد وآل محمد۔ اب فرق کرتا ہے، انتہائی توجہ رکھیں، فرق کرتا ہے۔ ایک مرتبہ میں کسی کو ابھارتا ہوں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے اصطلاح میں؟ اب وہ اصطلاح ممبر کی بھی نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہمارے یہاں کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ چلو آپ بھیجیں محمد وآل محمد۔ بھڑکانا کسی کو کسی چیز کے حوالے سے، ایک اور بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ممبر کے شان نشان نہیں ہے، میں یہاں استعمال نہیں کرتا ہوں۔ بھڑکاتے ہو کسی حوالے سے، گرم کرواتے ہو، اس کو اچھلواتے ہو، جی پیچھے بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، پھر آگے جا کے جی ایک مرتبہ یہ بھی ابھارنا ہوتا ہے۔ اور یہاں جو اللہ ابھارنا آئے، یہ ابھارنا ہے مصطفیٰ کو مبعوث۔ جا کے ابھی لغت میں دیکھیں اردو میں مبعث کا کیا معنی، ابھارنے کے۔ اب یہ جو اللہ نے مصطفیٰ کو ابھارا ہے، روز مبعث 27 رجب کو ہجرت سے 13 سال قبل خداوند متعال نے اپنے حبیب کو ابھارا ہے۔ یہ ابھارنا تنہا نہیں ہے، یہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کا ابھارنا جڑا ہوا ہے کتاب خدا اور منبع علم لا یزال خداوند متعال کے ساتھ۔ صلوات بھیجیں گے محمد وآل محمد پر۔ میرے ساتھ تھوڑا ہنسیں بھی، کچھ زور سے۔ اگر کوئی نیچے سے مسکراتا ہے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ صرف تنہا ابھارنا کافی نہیں ہے، مصطفیٰ کو فقط اللہ نے ابھارا ہی نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کو کتاب خدا کے ساتھ جوڑ کر ابھارا ہے۔
کہا بھائی تم دونوں ایک ہو، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، تم دونوں ایک ہو، مصطفیٰ تو مجسم قرآن ہو، جب ہم نے چاہا قرآن کو انسانی شکل دے تو ہم نے تجھے خلق کیا، اور ہم نے چاہا قرآن کتبی صورت میں جائے تو ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ خداوند متعال نے مصطفیٰ کو ابارا ہے اس کتاب خدا کے ساتھ، فقط کتاب خدا کے ساتھ نہیں ابارا، بلکہ خداوند متعال نے مصطفیٰ کو اپنے علم لا یزال کے ساتھ متصل بھی رکھا ہے۔ یہ جو نزول قرآن کا لفظ سنتے ہو نا، اس سے کیا مطلب ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ قرآن نازل ہو گیا، بارش کے بارے میں بھی تو انزلنا کا لفظ ہے، اور قرآن کے بارے میں بھی تو انزلنا کا لفظ ہے۔ یہ قرآن جو نازل ہو رہی ہے متصل، اس لفظ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، توجہ رکھیں۔ قرآن نازل ہو گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ انا انزل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن کو نازل کیا جی۔ اور بارش کے بارے میں بھی ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء ماء، لفظ انزال یہ جو خاندانی الفاظ ہیں، ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، انزال، انزلنا، نازل، یہ سارے ایک ہی خاندان کے افراد ہیں، مترادفات ہیں، یہ سارے ہیں۔ ہم بارش کے لیے بھی یہ لفظ ہے، قرآن کے لیے بھی یہ لفظ ہے۔ آیا جس انداز سے خدا نے بارش کو نازل کیا ہے، قرآن کو بھی اسی طرح نازل کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ عزیزان گرامی قدر فرق کرتا ہے، متصل ذہن میں رہ جائے۔ اللہ نے قرآن کو بھی نازل کیا ہے اور اللہ نے بارش کو بھی نازل کیا ہے، مگر ان دونوں نازل کرنے میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی مدذ اللہ العالی فرماتے ہیں، فارسی میں یہ لفظ استعمال کرتے ہو، بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا انہوں نے، قرآن را آویختن بارون را، قرآن را آویختن بارون را فرو ریختن، ہم نے قرآن کو آویختہ کیا ہے اور بارش کو ہم نے نیچے پھینکا ہے۔ قرآن کے لیے لفظ پھینکا نہیں کہا ہے خدا نے، بارش ہوتی ہے اوپر سے نیچے، بارش کو جب پھینکا جاتا ہے تو وہ جو بارش نیچے آ گئی وہ نیچے کی ہو گئی، جو اوپر بادلوں میں ہے وہ اوپر کی ہے، بس اوپر سے اللہ نے بارش کو نازل کیا، تو اب جس بارش کو نازل کیا ہے اس کا اوپر سے رابطہ کٹ جاتا ہے، کوئی اس کا جوڑ نہیں ہوتا ہے۔ اما خداوند متعال نے جب قرآن کو نازل کیا ہے نا، تو قرآن کو آویزہ کیا ہے، لڑکا دیا ہے، جس طرح ایک چھت سے رسی نیچے لڑکا دی جاتی ہے، اور اس قرآن کا ایک سرا میں اور آپ کے ہاتھ میں، ایک سرا خود خداوند متعال کے پاس ہے۔ اللہ نے قرآن کو بھی نازل کیا ہے، مگر قرآن کا ایک سرے کو خود نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور ایک سرے کو مصطفیٰ کے حوالے کیا ہے، کہا ہے جاؤ ہمارے ان مومنین کے حوالے کر دو تاکہ یہ اس رسی کو پکڑتے ہوئے مجھ تک پہنچ سکے۔ صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے قرآن کو کہا جاتا ہے ہدایت، اسی لیے قرآن کو کہا جاتا ہے رہبر۔ رہبر کبھی توجہ کیا رہبر کا کیا معنی ہے؟ قرآن رہبر ہے، قرآن رہنما ہے، قرآن ہدایت ہے۔ خود خداوند متعال قرآن میں کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن۔ جس طرح مصطفیٰ ہدایت ہے، جس طرح مرتضیٰ ہدایت ہے، یہ قرآن بھی عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ خداوند متعال نے قرآن کو ہادی بنا کر بھیجا ہے، قرآن ہادی ہے، رہبر۔ اب ذرا توجہ رکھیں گے، لفظ رہبر میں 2 منٹ رک رہا ہوں، ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔
عزیزان گرامی قدر رہبر، آپ کہیں جاتے ہیں کسی شہر میں، مثال لے لیں، تمثیلی گفتگو ہو شاید بہتر انداز میں سمجھ آ جائے۔ آپ کہیں جاتے ہیں نا تو آپ ایڈریس لے کے جاتے ہیں، ظاہر ہے اجنبی شہر میں جا رہے ہیں تو جو بندہ اس شہر سے واقف ہوگا اس سے پوچھتے ہیں فلانا جگہ میں مجھے جانا ہے، بہرحال میری رہنمائی کریں، وہ لکھے گا، وہ ایڈریس آپ کو لکھ کے دیتا ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں اس ایڈریس کو لے کر کے جاتے ہیں، اس شہر میں پہنچتے ہیں اور اس شہر کے کسی فرد کو دکھاتے ہیں یہ جگہ کہاں ہے جی۔ یہ ایک ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے، وہ بندہ تمہاری رہنمائی کر رہا ہے تمہیں اس جگہ کی طرف، اس منزل کی طرف جہاں آپ نے جانا ہے۔ اب یہ جو بندہ ہے نا، یہ آپ کو اس منزل کی طرف فقط رہنمائی کر رہا ہے، خود ساتھ چل کر نہیں جا رہا ہے۔ آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہے فلانا جگہ سے یوں مڑو، اس گلی سے فلانا، آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ اما رہبر کسے کہتے ہیں؟ فقط ایڈریس بتانے والے کو نہیں کہا جاتا، ایڈریس بتا کر پوری راہ بھر، پورے راستے میں آپ کے ساتھ رہ کر، آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اپنے مقصد تک پہنچانے والے کو راہبر کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ فارسی لفظ ہے، راہ کہتے ہیں راستے کو، بر کہتے ہیں پورا، پورا راستہ جو تمہارے ساتھ رہے اور تمہیں اپنی منزل مقصود میں پہنچا دے، اسے راہبر کہا جاتا ہے۔ اور آپ آئے ہیں نا اس دنیا میں، آپ مسافر ہیں اس دنیا میں، تمہارا مقصد یہ دنیا نہیں ہے، تم نے کہیں جانا ہے، تمہاری منزل، تمہاری مقصد کہیں اور ہے، تمہیں اس منزل تک، اس مقصد تک پہنچنا ہے تو پھر تمہیں رہبر کا سہارا لینا ہوگا، اور قرآن سے بہترین کوئی رہبر نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو پکڑ سکو اور پوری راہ پر تمہاری رہنمائی کرتے ہوئے تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا۔ یہ قرآن ہے اور رہبر ہے۔ ایک صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ یہ بیچ میں بات آ گئی بعثت سے قرآن کے اندر، تو پھر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو قرآن کے اندر میں نے روکا، شاید وقت بھی قریب آ رہا ہے، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، ایک سوال کا سہارا لے رہا ہوں، اس کے جواب کے بعد آپ کی زحمتیں تمام ہیں۔ اب رکنا، میں بعثت کے اوپر گفتگو کر رہا تھا۔ کیوں خداوند متعال نے، اب یہاں تمام انبیاء کے اوپر بھی آپ یہ سوال جوڑ سکتے ہیں اور اس سوال کو نبی کے ساتھ خاص بھی کر سکتے ہیں، کیوں خداوند متعال نے اپنے حبیب کو کتاب خدا کے ساتھ مبعوث فرمایا؟ کتاب دے کر بھیجا نا، اکیلے مصطفیٰ کو تو نہیں بھیجا، مصطفیٰ کو مبعوث برسالت کیا